کیا جگہ کوچے محبوب ہے سبحان اللہ. کوئی گلشن کوئی کعبہ کوئی جنت سمجھا, کوئی گلشن کوئی کعبہ کوئی جنت سمجھا. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا, جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم فیض احمد فیض کی غزل پڑھیں گے. صفحہ نمبر 225 نکالیے. فیض احمد فیض 1910 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. علامہ اقبال اور فیض احمد فیض دونوں کے استاد مولوی سید میر حسن تھے. تعارف دیکھیے ان کا. تو فیض نے عربی میں ایم اے کیا اور انگلش میں بھی, عربی میں بی اے آنرز کیا. فیض کی عملی زندگی بڑی متنوع اور ہنگامہ خیز تھی. کچھ عرصے فوج میں بھی انہوں نے ملازمت کی. راولپنڈی سازش کیس میں گرفتار ہوئے 9 مارچ 1951 کو, اور حکومت وقت لیاقت علی خان ان کی کشمیر ایشو کے حوالے سے اور دیگر وجوہات کی بنا پر یہ منصوبہ تیار ہوا تھا حکومت کو ہٹانے کے لیے. تو یہ اس میں گرفتار ہوئے, 2.5 سال قید کی سزا ملی, اور رہا ہونے کے بعد یہ جلا وطنی انہوں نے اختیار کی. لندن میں خاندان سمیت یہ آباد ہوئے اور وہاں پہ کچھ عرصہ رہے. زندہ نامہ جو ان کا شعری مجموعہ نیچے لکھا ہوا ہے, اس کی بیشتر نظمیں اسی دور کی لکھی ہوئی ہیں. اچھا, فیض کا پہلا مجموعہ دیکھیے. پہلا مجموعہ ان کا نقش فریادی 1941 میں شعری مجموعہ یہ شائع ہوا. اور فیض جو ہے ترقی پسند تحریک سے ان کا تعلق تھا. کس تحریک سے تعلق تھا؟ ترقی پسند تحریک سے. ادھر دیکھیے, یہ میں نے لکھا ہے فیض احمد فیض محبت و انقلاب کا شاعر, ترقی پسند تحریک سے وابستہ شاعر. ترقی پسند تحریک کا یہ ایک اہم شاعر تھا, اور ترقی پسند تحریک کا قیام 1936 میں لکھنؤ میں ہوا. منشی پریم چند افسانہ نگار, ناول نگار, تو ناول نگار بھی تھے وہ. ان کی صدارت میں یہ لکھنؤ میں اس تحریک کا جو ہے آغاز ہوا 1936 میں. اس کے مقاصد کیا تھے؟ تو فیض بھی اس سے وابستہ تھے. ادب برائے زندگی, کہ ایسا ادب تخلیق کیا جائے جس کا تعلق زندگی سے ہو, زندگی کے مقاصد کے ساتھ ہو. پسماندہ طبقے کے حق میں اور طبقاتی کشمکش کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی. یہ تحریک کمیونزم اشتراکیت سے متاثر تھی. تو فیض کو اسی وجہ سے رشیا سے, روس نے جو ہے لینن امن ایوارڈ سے بھی نوازا. یہ ان کو ایوارڈ ملا تھا رشیا کی جانب سے. ٹھیک ہے جی. دیکھیے جی دوسرا پیراگراف. ترقی پسند تحریک سے وابستہ شعراء میں فیض احمد فیض کا مقام بہت بلند ہے. تو فیض کو پیکر تراشی میں ایک خاص ملکہ تھا, مہارت تھی. لفظی تصویر کشی یعنی اس میں مہارت رکھتے تھے. سراسر جمالیات کے شاعر, حسن شناسی سے متعلق جو علم ہے اس کے شاعر ہیں. جمالیات کے انہوں نے نغمگی, امیجری, استعارہ, تشبیہ جیسے فنی لوازمات جو ضروری عناصر ہیں ان کو بڑی ہنرمندی کے ساتھ انہوں نے شاعری میں استعمال کیا. فیض اردو شاعری کی روایات سے بخوبی آگاہ تھے. فارسی انگریزی شاعری سے بھی واقف تھے. ان کی شاعری کا آغاز رومان یعنی جذباتیت, محبت اور وجدان, شعور, ادراک سے ہوتا ہے. لیکن زندگی کے سخت اور کڑے حقائق جلد ان کی شاعری کی مستقل راہ متعین کر دیتے ہیں. ان کی شاعری محبت اور حقیقت کا حسین امتزاج ہے, آمیزش ہے. کتابیں دیکھیے ان کی. نقش فریادی, دست صبا, زندہ نامہ, دست تیسنگ, سر وادی سینا, شام شہر آرام, میرے دل میرے مسافر, غبار ایام. جی پہلا شعر دیکھیے. فیض احمد فیض کی غزل کا پہلا شعر ہے. کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں, کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں, کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں, صد شکر کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں. اب فیض کی یہ غزل دیکھیے, اس میں جو استعارے ہیں وہ محبوب کے حوالے سے ہیں, لیکن ان کی تشریح سیاسی حوالے سے بھی ہو سکتی ہے. پہلا شعر کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں, کب ہاتھ. اب جو ہاتھ انہوں نے لکھا ہے یہ اس کا قافیہ دیکھیے, رات, حالات. ویسے تو ہاتھ آپ لکھتے ہیں نا تھے سے ہاتھ, لیکن یہاں پہ انہوں نے جو ہاتھ لکھا ہے یہ تے سے لکھا ہے اس کے قافیے کے لیے جو اس غزل کے قوافی ہیں. کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں, کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں, وطن اور محبوب کی یاد شاعر کی تنہائی کو محفل بنا دیتی ہے. فیض احمد فیض نے جلا وطنی بھی اختیار کی, لندن میں بھی رہے, وطن سے دوری بھی اختیار کی.
تو فیض جو ہے وطن اور محبوب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ میں تجھ سے دور ہوں اے میرے وطن اے میرے محبوب، لیکن اگرچہ میں تنہا ہوں لیکن میری تنہائی کو محفل بنا دیا ہے تیری خوبصورت یادوں نے، تیری خوبصورت یادوں نے۔ دوسرا مصرع دیکھیے، صد کے معنی 100، صد شکر، 100 بار سینکڑوں بار شکر ادا کرتا ہوں۔ کس بات پر شکر ادا کرتا ہے فیض؟ کہ تصور میں یہ سلسلہ قائم ہے، ہجر جو ہے وصال میں بدل گیا ہے، میں فراق سے مسرت کشید کرتا ہوں، ہجر سے وصال کشید کرتا ہوں۔ جی تو پہلے شعر میں آپ کچھ اشعار لکھ سکتے ہیں، مثلا آئی جو ان کی یاد تو آتی چلی گئی، آئی جو ان کی یاد تو آتی چلی گئی، ہر نقش ماں سوا کو مٹاتی چلی گئی، ہر نقش ماں سوا کو مٹاتی چلی گئی۔ اور ایک اور شعر بھی اس میں آپ لکھ سکتے ہیں حوالے کے طور پہ تشریح میں، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اور ایک اور شعر بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، جی دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ۔ تو یہ شعر دیکھیے، شاعر کہہ رہے ہیں کہ میں اس بات پہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اگرچہ تجھ سے دور ہوں اے میرے وطن اے میرے محبوب، لیکن یادوں کے ذریعے یہ سلسلہ قائم ہے، تیری یادیں میرے پاس ہیں، حسین یادیں۔ تو اس کی وطن کے حوالے سے بھی تشریح ہو سکتی ہے اور محبوب کے حوالے سے بھی تشریح ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے فیض کہتے ہیں کہ میں سینکڑوں بار شکر ادا کرتا ہوں کہ اب ہجر کی جدائی کی کوئی رات نہیں ہے، جدا کیسے ہوں کہ تیرا خوبصورت تصور میرے پاس ہے، تیری حسین یادیں میرے پاس ہیں۔ تو دوسرا شعر دیکھیے، مشکل ہے اگر حالات وہاں، تو اس مصرعے کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے مشکل ہے اگر حالات وہاں، دل بیچ آئیں جاں دے آئیں۔ تو اس کو آپ نے درست کرنا ہے، بک میں کیا لکھا ہوا ہے؟ دل بیچ آئیں جاں بیچ آئیں، تو اس کو آپ نے درست کرنا ہے، یہ ٹائپنگ مسٹیک اس میں آپ نے اس کو، جی دل بیچ آئیں جاں دے آئیں، تو یہ آپ نے اس طرح اس کو لکھنا ہے۔ تو فیض کہہ رہے ہیں کہ دل والو اے اہل وطن اے میرے تحریک کے ہم خیال ساتھیوں، نظریاتی ساتھیوں، کوچہ جانا محبوب کی گلی، محبوب کی گلی مراد وطن ہے، کوچہ جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں، کیا ایسے بھی حالات نہیں، زیادہ سے زیادہ جان چلی جائے گی نا تو کوئی بات نہیں ہے، جان چلی جائے، یہ جان تو آنی جانی ہے، ہاں جی یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے مگر اہل اقتدار کے جبر کے سامنے ہم نہیں جھکیں گے۔ اس میں جو آپ اشعار لکھ سکتے ہیں حوالے کے طور پہ وہ بھی سنیے، سماعت کیجئے۔ تو خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، ہم نے وطن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ کوچہ جانا پہ ایک شعر سنیے جی، اس میں دوسرے مصرعے میں دیکھیے کوچہ جانا کا ذکر ہوا ہے، کیا جگہ کوچہ محبوب ہے سبحان اللہ، کیا جگہ کوچہ محبوب ہے سبحان اللہ، کوئی گلشن کوئی کعبہ کوئی جنت سمجھا، کوئی گلشن کوئی کعبہ کوئی جنت سمجھا۔ تو فیض کہتے ہیں جی کہ جان چلی جائے سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے وطن کی خاطر، محبوب کی گلی میں، کوچہ محبوب میں زیادہ سے زیادہ جان ہی جا سکتی ہے نا۔ کوچہ جانا مشق میں سوال بھی ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ وہاں پہ سوال ہے، تو یہ مرکب اضافی ہے، کون سا مرکب ہے؟ سوال نمبر 2 دیکھیے مشق میں، یہ مرکب اضافی ہے، کوچہ جانا، حمزہ آ جائے زیر آ جائے تو یہ تعلق پیدا ہوتا ہے، اضافت پیدا ہوتی ہے، مرکب اضافی۔ تیسرا شعر دیکھیے، جس انداز سے کوئی قربانی دیتا ہے وہ انداز یاد رکھا جاتا ہے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ موت تو اٹل حقیقت ہے نا، ادھر توجہ کیجئے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، تو ہم اس کو تھوڑا چینج کرتے ہیں کہ ہم ہیں مشتاق اور یہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔
تو ادھر توجہ کیجئے، آپ کی توجہ کو ترس رہی ہے فیض کی غزل۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا، قتل گاہ میں گیا، انداز سے وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ موت تو اٹل حقیقت ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چکھنا ہے نا۔ ہاں جی، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے۔ جیون جیون ہر کوئی آکھے، موت کھلی سر اتے۔ جیون جیون ہر کوئی آکھے، موت کھلی سر اتے۔ تیرے نالوں لکھ لکھ سونے، خاک اندر جا ستے۔ ہاں جی، موت اٹل حقیقت ہے۔ شعر دیکھیے، شعر دیکھیے، تو جس انداز سے کوئی قربانی دیتا ہے کسی عظیم مقصد کی خاطر، وہ انداز یاد رکھا جاتا ہے۔ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی، غالب کہتا ہے جان دی اللہ کے حضور، دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو نام صرف اسی کا باقی رہتا ہے جس نے جان دینے کا سلیقہ سیکھ لیا۔ دیکھیں سکرات زہر کا پیالہ منہ سے لگا لیتا ہے لیکن اس کے ہاتھ نہیں کانپتے۔ تو جان دینی جو ہے تو بہادری سے دی جائے، کسی عظیم مقصد کی خاطر دی جائے نا۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ تو اس انداز سے یہ جو ہے جان فدا کی جائے تو پھر یاد رکھے جاؤ گے۔ اگلا شعر دیکھیے جی، میدان وفا دربار نہیں، میدان وفا دربار نہیں، یا نام و نسب کی پوچھ کہاں، عاشق تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں۔ تو یہ دیکھیے میدان وفا یہ مرکب اضافی ہے۔ کیس ہو کوہکن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں۔ اب اس میں نام و نسب دیکھیے، درمیان میں واو آ گیا، تو واو کیا ہے، یہ مرکب عطفی آ گیا نا، حروف، ہاں جی حروف عطفی ہیں یہ واو اور نیز پھر وغیرہ، تو یہ مرکب عطفی ہے۔ تو عشق کی دنیا میں وفا کا سکہ چلتا ہے۔ شعر دیکھیے، عشق کی دنیا میں وفا کا سکہ چلتا ہے، ہاں جی، یہاں ذات نہیں پوچھی جاتی، خاندان نہیں پوچھا جاتا، یہ شاہی دربار نہیں۔ عشق قربانی مانگتا ہے، جو سر دینا جانتا ہے وہ یہاں آئے، اس میدان میں داخل ہو۔ عشق کی دنیا میں آخری شعر، گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ ہارنا اور جیتنا یہ صنعت تضاد، آپ تشریح میں لکھیں گے کہ اس شعر میں صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے۔ ہاں جی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام عشق والے تھے نا، جو عقل والے تھے وہ تو تماشا دیکھ رہے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام عشق والے تھے، انہوں نے چھلانگ لگا دی اور عقل دیکھتی رہ گئی اور آپ کو کچھ بھی نہ ہوا۔ قلنا یا نار کونی بردم و سلاما، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ تو دیکھیے یہ بازی عشق کی بازی ہے، یہ کھیل جو ہے عشق والوں کا اصل مقصد محبوب کی رضا ہوتا ہے، وہ نفع نقصان کو نہیں دیکھتے۔ عشق میں ہار بھی جیت ہوتی ہے، عشق والوں کے لیے تخت اور تختہ برابر ہوتا ہے۔ مشق دیکھیے، یہ زندان عامہ، قید خانہ، جیل میں جو ہے فیض نے اور جلاوطنی کی حالت میں انہوں نے زندگی گزاری۔ تو یہ زندان عامہ جو ہے جب وہ قید کی حالت میں تھے تو اس وقت کی بیشتر ان کی شاعری ہے۔ مشق دیکھیے، قوافی آپ لکھ لیں گے، کوچہ جانا یہ مرکب اضافی ہے، میدان وفا بھی جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، اور نام و نسب عطفی ہے، اور باقی دیکھیے صنعت تضاد بھی آخری شعر میں ہے، جیت ہار۔ تیسرا حروف عطف، حروف عطف کون سے ہیں اس میں، یہ عطف نام و نسب، اور حروف اضافی عشق کی بات، ہجر کی رات، حروف اضافی اس میں کی ہے اور یہ مرکب اضافی ہے ہجر کی رات، اور حروف عطف اس میں دیکھیے واو اور مرکب عطفی نام و نسب۔ حروف جار جو ہے اس میں کون سے ہیں، میں سے وغیرہ۔ غزل کے درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیں۔ محبوب یادوں میں اس کے ساتھ ہے، کس بات پر شکر کا اظہار کیا ہے اس نے کہ محبوب یادوں میں اس کے ساتھ ہے۔ دل بیچنے سے مراد ہے جان و دل قربان کرنا۔ میدان وفا میں حسب نسب ذات پات کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ یہ سوال دیکھیے جی، میدان وفا اور عام زندگی میں کون سی چیز مشترک نہیں ہے؟
تو میدان وفا میں حسب نسب اور ذات پات کو اہمیت نہیں دی جاتی، بلکہ جس انداز سے کوئی دیکھیے قربانی دیتا ہے وہ انداز اس کو دوام حاصل ہوتا ہے۔ جیم، یہ سوال بھی دیکھ لیں آپ۔ اور عشق میں جیت اور ہار کو ایک جیسا مقام کیوں دیا جاتا ہے؟ دونوں صورتوں میں مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ عشق والوں کے لیے تخت اور تختہ برابر ہوتا ہے، اور عشق کے میدان میں ہار کا مطلب جان دینا ہے، اس لیے فیض اسے جیت کہتے ہیں۔ تو شعر کی تعریف دیکھیں، یہ پیپر میں آ سکتی ہے۔ شعر کسے کہتے ہیں؟ وہ کلام موضوع جو بامقصد ہو اور ایک خیال کو ظاہر کرے، جس کے دونوں مصرے ایک ہی وزن میں ہوں، شعر کہلاتا ہے۔ تو آج ہم نے پڑھا ہے جی فیض احمد فیض اور محبت و انقلاب کا شاعر، ترقی پسند تحریک سے وابستہ شاعر فیض کو روس نے لینن امن ایوارڈ سے بھی نوازا۔ تو یہ لیکچر جو ہے فیض کے حوالے سے تھا، اس کو یہاں ختم کرتے ہیں۔